محترم سامعین کرام، میں اس سلسلے کو، اس کڑی کو تھوڑی سی تبدیلی دیتے ہوئے اپنے معافی ضمیر کو پیش کرنے کے لیے ایک ہونہار طالبہ کہ جن کا نام نامی اسم گرامی موصوفہ ڈائج پر تشریف لائیں اور اپنے معافی ضمیر سے ہم سامعین کے دلوں کو مجلہ و مشرف فرمائیں، موصوفہ ڈائج پر ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن و اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ آپ کو کوئی گالی دیتا تو آپ اسے دعائیں دیتے، آپ کو کوئی برا بھلا کہتا تو آپ مسکرا کر گزر جاتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بے رخی بدشروئی سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہونے لگے تو شریر اور بدمعاش بچوں کو پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے اوپر اتنا پتھر پھینکا کہ آپ کے جسم اتحاد سے خون جاری ہو گئے اور جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نڈھال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آئی اور ایک فرشتہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اگر حکم دے تو ان دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دے، مگر قربان جائے اپنے آقا علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کے کہ آپ نے فرمایا یہ مجھے پہچانتے نہیں، ورنہ ایسا نہ کرتے۔ اگر آج یہ ایمان نہیں لائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ بعد میں اسی قبلے کے ایک نوجوان محمد بن قاسم اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے اور انہی کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ انہی واقعات پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، الہی رحم کر کے سارے طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر کے سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والے زمینوں پر۔ جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بے چارے بے خبر انجان ہیں کرتے معاف ان کو۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ ہے۔ روزانہ آپ علیہ السلام کے اوپر پورا کرکٹ پھینک دیتی تھی، مگر آپ علیہ السلام کچھ نہ کہتے اور خاموشی سے گزر جاتے۔ ایک دن وہ بڑھیا بیمار پڑی تو آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ بیماری کی خبر پا کر آپ علیہ السلام خود اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ بڑھیا نے جب آپ کو اپنے پاس دیکھا تو رو رو کر آپ سے معافی مانگنے لگی اور اسی وقت ایمان میں داخل ہو گئی۔ آج یہ دشمن اسلام نے غلط خبر پھیلا رکھا ہے کہ اسلام تلوار کے جوڑ سے پھیلا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام حسن و اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس روپے پیسے اور مال و دولت نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سارے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، تلاوت و تسبیح کا ذکر لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا یا کسی کا حق دبایا ہوگا۔ اس نے جو لوگوں کا حق دبایا تھا اس کے بدلے میں ان کے نیک اعمال ان کو دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔
यह हदीस हमको इस बात की तरफ मुतवज्जा करती है कि हमें बंदों के हक़ों और अपने अखलाक और मामलात का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, जहाँ तक हो सके लोगों के साथ भलाई करने की कोशिश करें ताकि हमारे नेक अमाल हमारे पास महफूज रहे।